بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رک جائیے، یہ ویڈیو بند مت کیجیے کیونکہ جو منظر میں آپ کو ابھی دکھانے والا ہوں وہ دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ پر آسمانی بجلی گری۔ دبئی اور شارجہ کے شہروں میں پانی ہی پانی۔ 75 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا، سڑکیں دریا بن گئی، گاڑیاں ڈوب گئیں، اسکول، دفاتر، مالز سب بند۔ اور سب سے حیران کن بات، یہ سب کچھ انہی نشانیوں کے مطابق ہو رہا ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دی تھی۔ کیا یہ صرف موسم ہے یا یہ اللہ کی طرف سے آخری تنبیہ ہے؟ مارچ 2026 کا مہینہ متحدہ عرب امارات کے لیے قیامت صغریٰ سے کم نہ تھا۔ 21 مارچ سے 28 مارچ کے درمیان UAE نے پچھلی کئی دہائیوں کی سب سے شدید بارشیں دیکھی۔ نیشنل سینٹر آف میٹرولوجی کی رپورٹ کے مطابق جبل یناس نام کے ایک موسمی اسٹیشن پر صرف چند دن میں 244 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، یعنی سال بھر کی بارش چند گھنٹوں میں۔ دبئی اور شارجہ کی سڑکیں دریا بن گئیں، گھر پانی میں ڈوب گئے، ہوائی اڈے بند ہوئے، اسکول بند کر دیے گئے، حکومت نے لوگوں کو گھر سے نہ نکلنے کی ہدایت دے دی۔ یاد رہے، یہ وہی ملک ہے جہاں سال میں گنتی کی بارش ہوتی تھی۔ یہ وہی ریت اور صحراؤں کی سرزمین ہے جہاں لوگ بارش کا منظر ٹی وی پر دیکھا کرتے تھے۔ آج وہاں پانی لوگوں کے گھٹنوں تک کھڑا ہے۔ اور پھر 27 مارچ 2026 کی شام، وہی شام جو شاید دبئی کبھی نہ بھولے گا۔ آسمان پر سیاہ بادل چھائے، گرج چمک نے پورے شہر کو ہلا دیا اور اچانک دنیا کی سب سے اونچی عمارت 828 میٹر بلند برج خلیفہ پر سیدھی آسمانی بجلی آ گری۔ وہ منظر دیکھنے والے دم ساد کر رہ گئے۔ لاکھوں لوگ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے۔ اور کیوں نہ ہو، یاد کیجئے، یہ وہی برج خلیفہ ہے جو اس حدیث کی صاف صاف تعبیر ہے جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ صحیح مسلم کی مشہور حدیث جبرائیل میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن، مفلس، بکری اور اونٹ چرانے والے چرواہے لوگ عالی شان اونچی اونچی عمارتوں کی تعمیر میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ سبحان اللہ، یہ کس کی طرف اشارہ تھا؟ یہ انہی بدوی قبیلوں کی طرف اشارہ تھا جو کبھی ریت کے ٹیلوں پر سویا کرتے تھے۔ آج وہ دنیا کی سب سے اونچی عمارتیں بنا رہے ہیں۔ برج خلیفہ، برج العرب اور اب سعودی عرب کا جدہ ٹاور جو برج خلیفہ سے بھی اونچا بنایا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات حق ہے اور رہے گی۔ اور ناظرین، صرف یہی نہیں، صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک عرب کی زمین دوبارہ سبزہ زاروں اور نہروں میں تبدیل نہ ہو جائے۔ آنکھیں کھول کر دیکھیے، سعودی عرب کے پہاڑ ہرے ہو رہے ہیں، مکہ کے پہاڑوں پر سبزہ اگ آیا ہے، جدہ، مدینہ اور ریاض ہر طرف پانی اور ہریالی۔ سعودی حکومت اب ڈیم بنانے پر مجبور ہے کیونکہ پانی کا بہاؤ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ جو زمین صدیوں سے پیاسی تھی، آج وہ سیراب ہو رہی ہے۔ یہ کوئی موسمی اتفاق نہیں، یہ وہی پیشین گوئی ہے جو 1400 سال پہلے مدینے کی مسجد میں فرمائی گئی تھی۔ لیکن ناظرین، سوال یہ ہے کہ یہ سب نشانیاں ابھی کیوں؟ ایک لمحہ رک کر سوچئے، پچھلے 2 سالوں میں عرب امارات کی سرزمین پر کیا ہوا؟ فروری 2024 میں ابو ظبی کی سرزمین پر، وہی سرزمین جسے کبھی دارالاسلام کا حصہ کہا جاتا تھا، ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے 27 ایکڑ زمین پر $95 ملین کی لاگت سے عرب دنیا کا سب سے بڑا ہندو مندر تعمیر کروایا اور اس کا افتتاح کیا۔ گنگا اور جمنا کا پانی لایا گیا، آرتی کی گئی، پوجا ہوئی اس سرزمین پر جہاں کبھی صرف لا الہ الا اللہ کی صدا گونجتی تھی۔ اور صرف 2 سال بعد اسی سرزمین پر 75 سال کا بارش کا ریکارڈ ٹوٹ رہا ہے۔ برج خلیفہ پر بجلی گر رہی ہے۔ کیا یہ اتفاق ہے یا یہ وہی تنبیہ ہے جو قوم لوط، قوم عاد اور قوم سمود کو دی گئی تھی؟ اور صرف امارات ہی نہیں، سعودی عرب کی حالت تو اور بھی سنگین ہے۔ وہی سعودی عرب جو کبھی اسلامی شریعت کا مرکز تھا، آج سنیما گھر کھل رہے ہیں، میوزک کانسرٹس ہو رہے ہیں، مخلوط پارٹیاں ہو رہی ہیں، عورتیں بغیر محرم سفر کر رہی ہیں، گاڑیاں چلا رہی ہیں، ریسٹورنٹس میں کھلے عام سگریٹ اور شیشہ پی رہی ہے، WWE کی کشتیاں ہو رہی ہیں،
ریاض میں جہاں کبھی حج کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ محمد بن سلمان کا وژن 2030، جس کے نام پر حیا، شرم اور اسلامی اقدار کو قربان کیا جا رہا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب تم میں حیا نہ رہے تو پھر جو چاہو کرو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ناظرین، کچھ عرصہ پہلے سعودی عرب کے الجوف علاقے میں ایک ایسی سرخ آندھی آئی جو کئی دن تک چلتی رہی۔ لوگوں نے کہا، یہ تو وہی نشانی ہے جس کا ذکر حدیث میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امانت کو مال غنیمت سمجھا جانے لگے گا، علم غیر دینی مقاصد کے لیے حاصل کیا جانے لگے گا، مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا اور ماں کی نافرمانی، دوست کو قریب کرے گا اور باپ کو دور، مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی، قوم کا کمینہ اس کا سردار بنا دیا جائے گا، شراب کھلے عام پی جائے گی، گانے بجانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی۔ تو اس وقت سرخ آندھی، زلزلے، زمین میں دھسنے، صورتوں کے مسخ ہو جانے اور آسمان سے پتھروں کی بارش کا انتظار کرنا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اور ایک اور عجیب بات، وہیں تیل جس پر عرب ملکوں کی ساری عمارت کھڑی ہے، اب اس کی قیمتیں گرتی جا رہی ہے۔ دنیا الیکٹرک گاڑیوں کی طرف جا رہی ہے، تیل کی طلب کم ہو رہی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب فرات کے دریا سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ سونا دراصل یہی تیل ہے جس پر عرب مالدار ہوئے اور یہ ختم ہونے والا ہے، اور جس دن یہ ختم ہوا اس دن عرب اپنی اصل حالت پر لوٹیں گے۔ ناظرین، یہ سب نشانیاں جو آج ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہیں، یہ کوئی اتفاقات نہیں ہیں، یہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں جو وحی الہی سے نکلے تھے۔ برج خلیفہ پر بجلی، UAE میں 75 سال کا ٹوٹا ہوا ریکارڈ، سعودی عرب کی ہریالی، عرب سرزمین پر مندروں کی تعمیر، حیا کا خاتمہ، یہ سب اس کتاب کے پنے ہیں جو اللہ ہم سے کہنا چاہتا ہے، آج ہی توبہ کی طرف رجوع کیجیے، نماز کی پابندی کیجیے، قرآن سے تعلق جوڑیے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اتنی اچانک آئے گی کہ دو آدمی کپڑا پھیلا کر خرید و فروخت کر رہے ہوں گے کہ اس سے پہلے کہ وہ سودا مکمل کریں قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ناظرین، اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیے تاکہ ایسی ایمانی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے، اور کمنٹ میں صرف اتنا لکھیے، یا اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔